حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہمارے اس پروگرام شمیم معرفت یعنی معرفت کی خوشبو کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں. گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں ہم نے یہ گفتگو کو سماعت فرمایا کہ معرفت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے، اور جو پچھلا دوسرا ایپیسوڈ تھا اس میں یہ بحث ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام راسخون فی العلم ہے، یعنی پورے قرآن کا علم صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. ہماری یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حال میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں. پچھلے 2 ایپیسوڈ سے الحمدللہ ہمارے پاس کئی سوالات آئے ہیں، جن میں سے جو 3 سوال موضوع اور گفتگو سے متعلق تھے اور ان سوالات میں موضوع سے ربط پایا جاتا تھا، لہٰذا ایسے 3 سوال ہم آپ کے سامنے ناظرین کی طرف سے جو آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ آیا کہ ہاؤ ٹو نو واٹ ویسٹرن انفلوئنسز آر انجیکٹڈ ان آور کامن شیعہ سوسائٹی، یعنی ہمیں کس طرح پتہ چلے، ہم کس طرح جان پائیں گے کہ مغربی تہذیب ہمارے شیعہ سماج میں، شیعہ معاشرے میں مداخلت کر رہی ہے. یہ پہلا سوال آیا تھا. دوسرا سوال کہ پہلے سیشن میں جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں یہ گفتگو ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھنا، انہیں سمجھنا اور درایت الحدیث کتنا ضروری ہے. لیکن پچھلے ایپیسوڈ میں یہ گفتگو ہوئی اور یہ حدیث بھی سامنے پیش کی گئی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات، ان کی حدیثیں صعب مستصعب یعنی سخت ہیں، مشکل ہیں سمجھنے کے لیے. تو آخر یہ بظاہر تو متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں، آخر یعنی انہیں ریکنسائل کس طرح کیا جائے. ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، دوسری طرف انہی حدیثوں کے بارے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ حدیثیں سخت ہیں. تو آخر انسان درایت الحدیث کس طرح حاصل کر سکتا ہے، کس طرح وہ حدیثوں کا درایا کر سکتا ہے. ہاؤ کین وی بی شیور دیٹ آور انٹرپریٹیشن، یعنی ہم جو چیز سمجھ رہے ہیں حدیثوں کے ذریعے، حدیثوں کو پڑھ کر، واقعاً کیا وہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہم کس طرح ہم یقین پائیں کہ وہی تعلیم اہل بیت ہے. اور تیسرا اور آخری سوال یہ آیا کہ جو شخص کسی بھی امام کے، کسی بھی معصوم کے کسی فعل یا قول کی مخالفت کرتا ہے یا اس پر اعتراض کرتا ہے، تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. آئیے ان تینوں سوالوں کو لے کر ہم پہنچتے ہیں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان تینوں سوالات کے جواب فراہم کریں. اور اسی کے ساتھ آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ کا آغاز کیا جائے، جس کا عنوان ہے انکار امام معصوم کفر ہے. جی ہاں، امام معصوم علیہ السلام کا انکار کفر ہے. یہ ہمارا آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ کا موضوع ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ وشیعتہ وخدامہ واتباعہ ولا تجعلنا من اعداء بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقال
الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ما وکد اللہ علی العباد فی شیء ما وکد علیہم بالاقرار بالامامہ وما جحد العباد شیئا ما جحدوها صدق مولانا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ جس حدیث کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، اس حدیث میں امام موسیٰ بن جعفر، ساتویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر کسی چیز کے اتنی تاکید نہیں کیا، ایمفیسائز نہیں کیا ہے جتنا اقرار بالامامہ پہ کیا ہے، کہ جتنا ان کے اقرار بالامامہ کہ وہ امامت پر اقرار کریں۔ وما جحد العباد شیئا ما جحدوها، اور لوگوں نے جتنا امامت کا انکار کیا اتنا کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ آج کی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے جیسا کہ برادر احسن جعفری صاحب نے بتایا کہ 3 سوالات جو انہوں نے آج کے یعنی پچھلے لیکچر سے دیے تھے، تو وہ 3 سوالوں کے آج جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہاؤ ٹو نو واٹ ویسٹرن انفلوئنسز آر انجیکٹڈ ان آر کامن شیعہ سوسائٹی، یعنی جو مغربی تمدن ہے، ویسٹرن تمدن ہے، سویلائزیشن ہے، تو وہ کس طرح یعنی ہمارے سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کیسے پتہ چلے کہ یعنی یہ مغربی تمدن۔ تو دیکھیے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے ایک دم جو کامن ہے، یعنی لاجک ہے اور نیچرل ہے، طبیعی ایک چیز ہوتی ہے کہ آج کی جو دنیا ہے وہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور پوری دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو گئی ہے، اور آپ کوئی چیز آج کے زمانے میں کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے ہیں کہ یہ چیز یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، جو اگر آج یہاں ہے تو وہاں ہے، وہاں ہے تو یہاں ہے، پوری دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ شاید ہی کوئی سوسائٹی ہوگی دنیا میں جو بہت ہی ایک دم چھپی ہوئی سوسائٹی ہوگی، ورنہ سب کو سب معلوم ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی آج کی دنیا میں۔ تو لہٰذا یہ ایک کنیکشن جو ہوتا ہے نا پورے ورلڈ کا ایک دوسرے سے، جو چیز ویسٹ میں آتی ہے وہ انڈیا میں آتی ہے، انڈیا کی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ویسٹ میں جائے، اور اس طرح یہ سب ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک انیویٹیبل چیز ہے جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ایز اے شیعہ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم انفلوئنسرز بنیں اور انفلوئنسڈ نہیں بنیں، یعنی ہم دوسروں کو متاثر کریں اور خود متاثر نہ ہوں، یعنی اپنا اخلاق جو ہے وہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، علوم آل محمد علیہ السلام کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرے، دوسروں کو افیکٹ کرے، دوسروں پر امپیکٹ کرے کہ دیکھیں یہ علوم آل محمد ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کی سائنسز ہے، یہ ان کے علوم ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، دنیا کو ہم بتائیں، ہم خود جائیں، ہم ان کو بتائیں کہ یہ علوم، یہ سائنسز آل محمد علیہ السلام کے ہیں، یہ اخلاق آل محمد علیہ السلام ہے۔ آپ ان چیزوں پر نہ جائیے جو عام طور سے دوسرے مسلمان کرتے ہیں، یہ تعلیمات آل محمد کی، یہ شیعہ تعلیمات ہیں، انٹروڈیوس کریے، بتائیے، اور آپ دیکھیے یقیناً جیسا کہ پہلے لیکچر میں ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لوگ متاثر ہوں گے، 100% انفلوئنس ہوں گے اور آل محمد علیہ السلام کو فالو کریں گے۔ اس میں ایک بہت اچھی کتاب ہے جو مرحوم آیت اللہ سید مشتبہ موسوی لاری کی کتاب ہے، جس کا نام ہے ویسٹرن سویلائزیشن تھرو مسلم آئیز، انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے، اور اردو میں بھی اویلیبل تھی وہ، اور اس کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک۔ آیت اللہ مشتبہ موسوی لاری صاحب کی مرحوم کی کتاب ہے، جن کا انتقال 2013 ہجری میں ہوا، اور بہت پائے کے عالم تھے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جو پوری دنیا کو اس زمانے میں بھی، یعنی جب وہ جس زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی 70s میں 80s میں، اس زمانے میں انہوں نے یعنی جو ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے، اور کیسے وہ انفلوئنس، جیسے مثلا بے حجابی اور بے دینی یا دوسری چیزیں، انفیکٹ ایون ویسٹرن سوسائٹی میں مثلا جیسے شراب پینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی کامن ہے، اور دوسرے گناہ، تو یہ کہ ایز اے شیعہ ہم یعنی ان کو متاثر کریں اور ان سے متاثر نہ ہوں، کمال یہ ہے، ورنہ یہ نہیں کہ مثلا ہم خود متاثر ہو جائے، اگر ہم متاثر ہو گئے تو پھر کیا بچا،
تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا. اور کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیز یعنی صحیح ہے غلط ہے؟ وہ تو بہت ہی سمپل ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کون سی چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اگر فقہ کے میدان میں دیکھنا ہے تو ہم کو مراجع اعظام کی جو توضیح المسائل ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ بھئی کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کون سی مکروہ ہے، کون سی حرام ہے، وہ سب دیکھنا ہے. تو توضیح المسائل میں طہارت سے لے کر دیات تک سب کچھ موجود ہے. یعنی آپ عبادات کے باب میں دیکھ لیجئے، معاملات کے باب میں دیکھ لیجئے، جو بھی ڈسکشن سب موجود ہیں. آپ اطمینان سے بیٹھ کے پڑھیے، اسٹڈی کریے، اپنے بچوں کو آشنا کریے تاکہ وہ اویئر ہوں، ان کو پتہ چلے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، تاکہ اگر کوئی انفلوئنس کہیں سے آئے تو ان کے لیے چیز واضح ہو جائے کہ یہ جائز نہیں اور ہمیں اسے نہیں کرنا ہے، یا یہ چیز الاؤڈ ہے، یہ چیز جائز ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ امپیکٹ کوئی بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ چیز آیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو فقہ کے میدان میں تو یہ بالکل کلیئر ہے. ہمارے مراجع اعظام کی توضیح المسائل، کسی بھی مرجع کی آپ دیکھ لیجئے توضیح المسائل، جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں ان کی توضیح المسائل دیکھیے، اس کے مطابق آپ عمل کریے. ایک سمپل یہ ہے. عقائد کے میدان میں ہاں جو انشاءاللہ جو دوسرا کوشچن ہے اس میں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. تو یہ پہلا سوال تھا اور پہلے سوال کا جواب تھا. اب جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو گفتگو کی تھی کہ یعنی اس طرح سوال ہے یہ کہ حدیثوں کو سمجھنے کی بات تھی، اور یہ بھی تھا کہ حدیثیں بہت مشکل بھی ہے، تو ہم لوگ کس طرح درایا کر سکتے ہیں، درایت الحدیث کیسے ہو سکتی ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے حدیث کو صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا ہے. اور یہ سب چیزیں، یہ سوال تھا بڑا یعنی طولانی سوال تھا. تو اس کا جواب دیکھیے بالکل سمپل ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ، اور یہ کسی بھی میدان کے لیے، صرف دینی تعلیم کے لیے نہیں، ہم کو جب دینی تعلیم حاصل کرنا ہے تو ایک اچھے پڑھے لکھے استاد کی ٹریننگ میں اس کو حاصل کرنا ہے. جو آدمی واقعاً دینی تعلیم سے واقف ہو، آشنا ہو، اویئر ہو، اکوینٹڈ، یعنی علماء سے ہم دینی تعلیم لیں، ان کے پاس جائیں، ان سے حاصل کریں اور ان سے سیکھیں. بہت اچھی چیز ہے یہ. اور یعنی ایک اچھے ٹیچر کے تحت، یعنی اس کے انڈر میں پڑھنا، یہ بیسٹ چیز ہوتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ علمی اعتبار سے صرف ہو، بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی وہ اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. یعنی متقی ہو، پرہیزگار ہو، متورع ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو. جب ٹیچر میں یہ سب کوالٹیز ہوگی تو نیچرلی اس کا اثر اسٹوڈنٹ پر بھی پڑتا ہے. اور اس لیے ضروری کہ ہم پہلے ایک ایسے ٹیچر کا انتخاب کریں یا مثلا پڑھنا شروع کریں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کس سے لینا چاہیے، تو اس کی بھی حدیثوں میں جو کوالٹیز ہے وہ بیان کی گئی ہے. ویسے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر انوار میں ایک چیپٹر لے کر آئے ہیں، اور اس چیپٹر میں ہمارے خیال سے 68 حدیثیں ہیں، اور وہ چیپٹر نمبر 14 ہے والیوم 2 کا، جس میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ما یجوز اخذ العلم منہ ومن لا یجوز، کس سے علم لینا جائز ہے، کس سے لینا جائز نہیں ہے. اور باقاعدہ اس میں کوالٹیز آف اے ٹیچر کا بھی انہوں نے ڈسکشن کیا ہے. اس میں سے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. یہ حدیث جو ہے وہ رجال کشی سے لی گئی ہے. رجال کشی جو بہت بڑے عالم تھے، محمد ابن عمر الکشی رضوان اللہ تعالی علیہ، مستبصر تھے، یعنی بعد میں شیعہ بنے تھے، اور انہوں نے رجال پر ایک کتاب لکھی تھی. بہت عمدہ کتاب ہے. البتہ یہ جب بغداد میں فسادات ہوئے تھے تو اس میں شیخ یعنی یہ پوری کتاب جلا دی گئی تھی. اس کے یعنی بہت ساری کتابیں جلا دی گئی تھی. 440 یا 448 ہجری میں بغداد میں بہت بڑے رائٹس ہوئے تھے، تو اس میں شیعوں کی ساری کتابیں جلا دی گئی تھی. نیچرلی باطل کا طریقہ یہی ہوتا ہے، علم کو دبانے کا، علم کو مٹانے کا، کتابوں کو جلانا، یہ سب ان کا یہ نیچرل یہ طریقہ ہوتا ہے. بہرحال تو اس کو شیخ طوسی نے پھر ورق کر کے پوری کتاب کو جمع کیا، اور کتاب کا نام رکھا معرفت و اختیار و معرفت الرجال. کتاب کا نام اختیار و معرفت الرجال.
جو شیخ طوسی نے اصل میں جمع کی تھی جناب کشی کتاب کو، لیکن رجال کشی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے، اس میں یہ روایت ہے، اور دیگر ہمارے محدثین نے بھی اس کے حدیث کو نقل کیا ہے، اللہ مجلسی نے بھی نقل کیا بحر انوار میں، شیخ الرعامری نے نقل کیا وسائل الشیعہ میں، اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابیں نقل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں حدیث اس طرح ہے کہ حاتب بن ماہوے کہتے ہیں کہ کتبت الیہ یعنی ابو الحسن الثالث، یعنی میں نے خط لکھا کسے؟ امام علی نقی علیہ السلام کو، امام علی نقی علیہ السلام یعنی 10ویں امام کو میں نے خط لکھا، اسألہ عمن آخذ معالم دینی، میں نے اسے یہ سوال کیا کہ اپنے دینی علوم، دینی تعلیمات کس سے لوں؟ وَكَتَبَ أَخُوَ أَيْضًا بِذَلِكَ، اور جنہوں نے خط لکھا تھا ان کے بھائی نے بھی سیم لیٹر امام کو لکھا، تو فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا، امام نے دونوں کو جواب میں ایک جواب لکھا، اور اس میں امام نے فرمایا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا، میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، کس سے علم لینا ہے، میں سمجھ گیا کس سے یعنی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ فَاعْتَمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى مُسِنٍّ فِي حُبِّكُمَا، تم اعتماد کرو اپنے دین میں اس پر، یعنی اس سے علم لو کہ جو تمہاری محبت میں بوڑھا ہو چکا ہے، مسن یعنی سندار ہو چکا ہے، یعنی ایجڈ ہو چکا ہے، یعنی شیعوں کی محبت میں اس کی پوری عمر نکل گئی۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کل آج یعنی دین میں آیا ہے اور آج وہ دین کی باتیں کر رہا ہے اور آپ اس سے دین لے رہے، نہیں، پوری ایک عمر اس کی نکل گئی ہے۔ وَكُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا، اور ہر وہ آدمی کہ جس نے ہمارے امر میں یعنی تشیع میں بہت قدم بڑھایا، یعنی ایک عمر نکال دی ہے۔ فَإِنَّهُمْ كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، کیونکہ ایسے افراد، ایسے مدرسین، ایسے ٹیچرز تمہارے لیے کفایت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ امام نے حدیث میں فرمایا، تو ہم کو ایسے اساتذہ سے لینا ہے، جب نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے جن کی عمر روایات کے میدان میں نکل گئی ہے، جو حدیثوں سے واقف ہے۔ پہلی بات تو پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس لائن میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 10 سال، 15 سال، 20 سال پڑھتے رہیے، اور لگاتار پڑھتے رہیے۔ اور ایسا نہیں ضروری نہیں کہ مثلا آدمی جو ہے وہ سب کام چھوڑ کر وہی کام کرے، نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لیکن مثلا دن میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ ڈیووٹ کریے، ڈیڈیکیٹ کریے دینی تعلیمات کے لیے، اور جب ویکلی آف ملتا ہے تو اس میں کم سے کم آپ 2-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس کو ڈیڈیکیٹ کریے دینی تعلیمات پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے۔ یہ قوم اقرا جو ہے نا، قوم اقرا، اس کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ کہ قوم اقرا لا تقرا، یعنی قرآن، یعنی دین کی ابتدا، قرآن کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی، یعنی پڑھو۔ جو پہلی آیت آئی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ یہ تھی کہ اے پیغمبر پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ اور اسلام جو ہے وہ پورا دین اقرا پر ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسلام ہائی جیک ہو گیا، اور اقرا، دین، تعلیمات، یہ سب سے ہٹ کر، اور پھر پورا دین جو ہے وہ خواہشات پر چلا گیا، اہوا پر چلا گیا، خوابوں پر چلا گیا، پورا دین اس پر چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے آج دکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت، اور انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہمارے یہاں بھی آ رہی ہیں جو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو ہم ان سے پوچھیں، ان سے جن کی عمر نکل گئی روایات کے میدان میں، اور وہ واقف ہے حدیثوں سے، وہ آشنا ہے کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے، روایات سے، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھو۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، آپ ڈھونڈیے، آپ اساتذہ کو ڈھونڈیے، آپ کو اساتذہ ملیں گے، آپ کو لوگ ملیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی روایات کے خلاف اعتراض کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے؟ اگر کسی کو پسند نہیں آتی قرآن، یعنی مثلا
قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم یہ حدیث کو نہیں مانتے، مثلا ہے حدیث لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں جم رہی، تو پہلی بات تو یہ جائز ہے ہی نہیں کہ انسان یہ کہے۔ قرآن کریم نے خود سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا تو کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں وہ اپنی رائے پیش کرے، وہ اپنے نظریات بیان کرے، نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اگر فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے، تو اگر پوری امت مسلمہ ایک جگہ بھی جمع ہو جائے اور جس کو وہ اجماع کہتے ہیں، اگر سب مل کے بھی فیصلہ کرے تو ان کے فیصلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور رسول اللہ کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، ضلالا مبینا، ایک کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ دیکھیے یہاں آپ غور کریے گا، پہلی بات تو یہ کہ فلا، ایک بار لا آ گیا، پھر لا یؤمنون، یعنی 2 مرتبہ لا آ گیا۔ تو جب عربی لینگویج میں تاکید کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو 2 بار دہرایا جائے یا 3 بار دہرایا جائے تو وہ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں ایمفیسائز کیا ہے فلا، اور پھر بیچ میں قسم کھائی، وَرَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے پروردگار کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اگر اللہ ایسی کہتا تھا تو سب کو ماننا پڑتا، لیکن اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے۔ وَرَبِّكَ، اب اس سے بڑی قسم ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس سے بڑا قسم کھانے والا ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑی قسم کوئی ہو سکتی ہے، نہ اس سے بڑا کوئی مخاطب ہو سکتا ہے، ایڈریس ہی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ایمان لائیں گے ہی نہیں، they will not be believers، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ وہ اپنے سارے ڈسپیوٹس میں، جو بھی ان کے ڈس اگریمنٹس ہیں، جو بھی ان کے جھگڑے ہیں، ہر ایک میں حاکم آپ کو قرار نہ دیں، آپ کو قرار دیں۔ مثلا اگر ڈسپیوٹ ہے، ڈس اگریمنٹ ہے، کس کو حاکم، کس کو جج قرار دیں؟ آپ کو، یعنی وہ آپ ہو یا امام ہو یا وہ مجتہد ہو جو جامع الشرائط ہے، کہ جو قرآن اور حدیث سے واقف ہے اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے، ورنہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے اس کا۔ تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یعنی ایمان کی دوسری کنڈیشن کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو وہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی اعتراض محسوس نہ کرے آپ کے فیصلے پر۔ اگر پیغمبر نے فیصلہ کر لیا تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، نہیں۔ اگر پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانشین ہیں تو علی ابن ابی طالب جانشین، جبکہ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، اللہ نے فیصلہ کیا تھا، پیغمبر نے اناؤنس کیا تھا، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو یہ اپنے داماد کو بنا رہے ہیں، دیکھو یہ اپنے چچا زاد بھائی کو بنا رہے ہیں۔ اس طرح یہ اعتراضات انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر لے جاتے ہیں، نفاق اور کفر کے دائرے میں لاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ ایسے تسلیم کریں، ایسے سبمٹ کریں جو تسلیم کرنے کا حق ہے، جو سبمیشن کا حق ہے۔ شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الکافی، اس میں ایک چیپٹر لے کر آئے ہیں اور چیپٹر کا نام ہے باب التسلیم و فضل المسلمین۔
اور اس چیپٹر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو حدیث نمبر 6 ہے، اس میں فرماتے ہیں شیخ کلینی فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہ السلام فیما اسروا وما اعلنوا وفیما بلغنی وفیما لم یبلغنی. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پوری طرح سے مکمل ہو جائے، من سرہ ان یستکمل الایمان، استکمال یعنی جو اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے، پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور صرف پرفیکٹ نہیں، کل لہو کر کے تاکید کی، واپس ایمفیسائز کیا، پوری طرح سے کامل یعنی اس میں کوئی نقص نہ ہو، تو اس کو یہ کہنا چاہیے فلیقل، اس کو یہ کہنا چاہیے القول منی فی جمیع الاشیاء، میرا عقیدہ تمام چیزوں میں وہی عقیدہ ہے جو آل محمد علیہ السلام کا عقیدہ ہے. فیما سروہ وما اعلنوا، وہ چیزیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہیں اس پر بھی عقیدہ ہے، جو چیز اعلان کی اس پر بھی عقیدہ ہے، جو چیز مجھ تک پہنچی اس پر بھی عقیدہ ہے، جو چیز نہیں پہنچی اس پر بھی عقیدہ ہے. یعنی پوری طرح سے تسلیم ہونا، اسے کہتے ہیں تسلیم. تو یہ جو آیت ہے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں، تمہارے پروردگار کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ قرار دے اپنے تمام نا اتفاقیوں میں، اپنے تمام ڈس ایگریمنٹس میں. اگر آپ کو جب تک آپ کو جج نہ بنائے اور اس کے بعد جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو ان کے دل میں ذرہ برابر بھی حرج یا ڈاؤٹ یا کوئی بھی چیز یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا، اور پوری طرح جو سبمٹ کرنے کا حق ہے وہ سبمٹ کرے. اس آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے جو کافی میں موجود ہے، اسی چیپٹر میں امام فرماتے ہیں کہ لو ان قوما عبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر لوگ اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کریں، اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں یعنی نمازیں پڑھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیں، وَحَجُّ الْبَيْتَ، اور حج بھی کریں، حاجی صاحب بھی بن جائیں، وَصَامُوا شَهْرَ رمضان، اور پورا ماہ رمضان میں روزہ رکھیں، یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کریں. ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صنع خلاف الذي صنع، یعنی وہ ایسی بات کرے کہ جو اللہ نے کیا وہ صحیح نہیں کیا، یا رسول اللہ نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا. اگر وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے، زبان سے ایسے کلمات جاری کرے، کوئی بھی چیز میں، چاہے تشریعات ہو یا تکوینیات ہو، کسی بھی چیز میں اگر وہ زبان سے ایسے کلمات جاری کرے، اور زبان سے نہ کرے، حدیث کہتی ہے او وجدوا ذلک فی قلوبہم، یا وہ لوگ اپنے دل میں اس اعتراض کو محسوس کریں، یعنی سوچیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا، زبان سے نہ ادا کریں، صرف ذہن میں ان کے یہ بات رہے کہ یہ صحیح نہیں کیا، اللہ نے یہ صحیح نہیں کیا، رسول اللہ نے یہ صحیح نہیں کیا. اصل میں اس میں تفصیلات بہت ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی اور تسلیم ایک الگ موضوع ہے. لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتا ہے ارے یہ نہیں ہوا، وہ یہ ایسے صحیح کیوں اللہ نے مار دیا، کیوں موت ہو گئی، یہ کیوں ہو گیا. وہ اس طرح تکوینیات پر بھی اعتراض ہوتا ہے، یا تشریعات پر ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں جائز کر دیا، وہ کیوں جائز کر دیا. مثلا کچھ چیزیں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھیں، لیکن جو بعد میں لوگ آئے اور جو حاکم بن گئے رسول اللہ کے بعد، ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی، تو انہوں نے حرام کر دیا، کہہ دیا حرام ہے، اور پھر امت آج تک اس کو حرام لے کے چل رہی ہے. تو یہ چیز غلط ہے. جب اللہ اور اس کا رسول وہ راضی ہے، بلکہ ان کا حکم ہے کہ یعنی کر سکتے، ایک چیز شرعاً جائز ہے، تو پھر ہم کون ہوتے کہنے والے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہاں حدیث کہتی ہے کہ وَجَدُوا فِي قُلُوبِهِمْ لَكَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ، اگر کسی نے زبان سے ادا کیا یا دل میں محسوس کیا تو اس احساس کی بنا پر بھی وہ مشرک ہو جائے گا.
یعنی ایمان کے دائرے کے باہر چلا جائے گا. اگرچہ ظاہراً وہ مومن ہے، ظاہراً مسلمان ہے، لیکن حقیقتاً نہیں ہے. اور پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی حرج یا اعتراض محسوس نہ کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا علیکم بالتسلیم، تسلیم اور سبمیشن تم پر واجب ہے. تو یہ تیسرے سوال کا جواب تھا کہ اگر کوئی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، نہیں آئی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دیکھیے ضروری ہے ہم کو سب چیز سمجھ میں، ہماری عقل ہے کتنی بڑی، ہماری عقل ہے کتنی بڑی کیا سمجھ سکیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تو اس لیے حدیث غلط ہوگی. یہ قرآن کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم قرآن سب سمجھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ آج کل اتنے بڑے قابل ہو گئے کہتے ہیں یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے اس لیے حدیث غلط ہے. یعنی اتنا ان کو قرآن سمجھ میں آنے لگا. یعنی واقعی عجیب لوگ ہیں بھائی. روایات میں یہ ہے باقاعدہ پورا علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ بہار میں ایک چیپٹر لے کر آئے، چیپٹر 26 ہے، والیوم 2 غالباً ہے اس کا، چیپٹر 26 ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے 116 حدیثیں نقل کی اس موضوع پر، جو پچھلے ہفتہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. 116 حدیثیں ہیں. ہمیں حق نہیں حدیثوں کو رد کر دے گا، جیسے قرآن کی آیات کو رد کرنے کا حق نہیں ہے. کیا قرآن کی تمام آیات ہم کو سمجھ میں آتی ہیں؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ناسخ کون سی منسوخ کون سی ہے؟ کیا ہم محکم اور متشابہ میں کس حد تک ہم تمیز کر سکتے ہیں؟ اور اگر متشابہ تو کس حد تک ہم اس کی تعویل سے واقف ہیں؟ تو اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں؟ نہیں رد کر سکتے ہیں. تو جب اس کو نہیں رد کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمیں حق نہیں ہے کہ روایات کو بھی رد کریں جب تک کہ پورا یقین نہ ہو کہ یہ حدیث جعلی ہے. پورا یقین ہونا چاہیے کہ حدیث جعلی ہے. جعلی لفظ جعلی استعمال ہم کریں، یعنی فیبریکیٹڈ، بنائی ہوئی ہے، دشمنوں نے اس کو بنایا ہے. اس وقت اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے، ورنہ نہیں. اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے کہ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ہے. صرف کیونکہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. بہرحال آج ہم لوگ پھر سٹارٹ کرتے ہیں. بہت وقت جواب دینے میں لگ گیا، لیکن بہرحال اپنے جو شمیع معرفت کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اگلا ٹاپک ہے روایت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس حدیث کو شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے کسی چیز پر اتنی تاکید نہیں کی جتنا امامت پر کی. اور یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی اس کے راوی ہیں علی ابن جعفر عن اخیہ موسیٰ ابن جعفر، یعنی امام کاظم علیہ السلام کے بھائی. یہ بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے. امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے. امام کاظم علیہ السلام کا دور دیکھا، امام رضا علیہ السلام کا بھی دور دیکھا، اور امام جواد علیہ السلام کا بھی دور دیکھا. یعنی 4 اماموں کا دور آپ نے دیکھا ہے. علی ابن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ والسلام علی ابیہ، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم فقیہ. انہوں نے روایت نقل کی ہے، اور جس کتاب میں اس کتاب کا نام ہے قرب الاسناد. یہ قرب الاسناد جو کتاب ہے یہ عبداللہ ابن جعفر الحمیری کتاب ہے. یہ بڑے عالم تھے، انہوں نے 10ویں اور 11ویں امام کا زمانہ دیکھا ہے. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ کہ اس میں جو چین آف نریٹرز ہیں، جو راویان ہیں، وہ 2 یا میکزیمم 3 ہیں، اس سے زیادہ راویان ہے ہی نہیں. پوری کتاب میں جتنی ہے راوی جو ہیں روات ہیں حدیث کے 2 یا 3 تمام حدیثوں میں. اسی لیے اس کا نام ہی رکھا قرب الاسناد، یعنی جو امام سے بالکل قریب ہو، یعنی وہ سند، وہ روایات انہوں نے نقل کی ہے. تو اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں امام کاظم علیہ السلام سے، جناب یعنی امام کاظم علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، ان سے روایت نقل کرتے ہیں ما وکد اللہ علی العباد فی شیء ما وکد علیہم بالاقرار بالامامہ. یعنی اللہ نے بندوں پر کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی جتنا امامت پر اقرار کرنے کی ہے، جتنا امامت پر اقرار. اب وہ کیسے؟ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، وہ کیسے؟ تو آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیے، شروع سے
قرآن کریم میں جب کس کی خلقت کی بحث ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. وہاں کس کے پہلے اعتراض کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں نے پہلے اعتراض کیا. جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں ایک ایسے خلیفہ کو معین کرے گا جو خوریزی کرے گا، جو فساد برپا کرے گا؟ اللہ نے فرشتوں کو خاموش کرا دیا یہ کہہ کے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پھر تمام اسماء کی تعلیم، وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو پوری تعلیمات دی. اس کے بعد پھر سوال پوچھا فرشتوں سے، انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ، تم بتاؤ یہ نام. فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے جتنا تو نے پڑھایا، جتنا تو نے بتایا بس. یعنی انہیں وجدان ہوا اپنی ذات کی جہالت کا. اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم ایک دم جاہل ہیں. اقرار کیا اپنی جہالت کا. پھر اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا، کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، جبکہ وہ کافروں میں سے ہو گیا اس انکار سے. تو ابلیس نے کس کا انکار کیا؟ فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ کس پر تھا؟ وہ حجت الہی پر تھا. وہ حجت الہی جس کو اللہ نے اپنی حجت اور اپنا خلیفہ بنایا. اب اسی طرح آپ قرآن کی جتنی داستانیں ہیں وہ سب کو آپ اینالائز کرتے چلے جائیے تو لوگوں نے، قوم نے اسی طرح انکار کیا اپنے زمانے کے نبی کا، حجت الہی کا. ایک ایک قوم انکار کرتی چلی گئی. اور بالخصوص قوم بنی اسرائیل کے بارے میں تو قرآن میں اتنی آیتیں ہیں کہ روایات میں یہ کہ اللہ نے سب سے زیادہ ذکر اس لیے بنی اسرائیل کا کیا کیونکہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہونے والا ہے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی اس امت میں ہونے والا ہے. جو کچھ وہاں ہوا، جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا، قوم موسیٰ میں ہوا، وہ ایگزیکٹلی وہ اس قوم میں ہونے والا ہے. اس ملت، اس قوم میں، اس نیشن میں، اس امت میں ہونے والا ہے. جو کچھ وہاں ہوا ایگزیکٹلی سیم. القزہ بالقزہ، النعل بالنعل، یعنی ایک دم سیم. حذف النعل بالنعل، جو کچھ وہاں ہوا. اس لیے داستانیں دیکھیے، اتنا اللہ نے تاکید کی پورے قرآن میں ہر جگہ کہ دیکھو حجت خدا کی، جو بھی حجت خدا ہے اس کی اطاعت کرو. اب یہاں پیغمبر نے باقاعدہ ایک ایک امام کی معرفی کروائی، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر اللہ نے توفیق دی تو ایک یا دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جس میں پیغمبر نے باقاعدہ اماموں کے نام بتائے اور کہا کہ دیکھو یہ امام ہوں گے میرے بعد. لیکن اس کے بعد بھی امت نے انکار کیا. امام فرماتے ہیں وَمَا جَحَدَ الْعِبَادُ شَيْئًا مَا جَحَدُوهَا. اور یہ کس کی سیرت تھی؟ ابلیس کی سیرت تھی. ابلیس کا اخلاق امت نے ایکسیپٹ کیا، اس کو اپنایا. جب اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو تو ابلیس نے کیا کہا؟ آدم کا نہیں کروں گا. بس تو یہ کام نہیں کرنے بول، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ کام نہیں کرنے بول، تیری ایسی عبادت کروں گا اس سے پہلے نہ کسی نبی نے کی، نہ کسی ملک نے کی، کسی نے نہیں کی. اللہ نے فوراً جواب دیا ارید ان اعبد من حیث ارید ولا من حیث ترید. میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسی ہو جیسے میں چاہوں، نہیں نہ کہ جیسے تو چاہے. اللہ کی عبادت ویسے ہوتی جیسے اللہ چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے اس کے سامنے تسلیم کرو جس کو اللہ نے معین کیا. جس کو تم نے معین کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم کو ہم نے سلیکشن کیا، اور یہ ڈیموکریسی یہ سب نہیں ہے. اللہ کے ہاں کہیں بھی ایک بھی نبی کو اللہ نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نبی قرار نہیں دیا، ایک بھی نبی کو. بلکہ قرآن کا تو اصول ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں. اور وہ
یعنی قرآن کی آیت ہے اگر اے پیغمبر آپ اکثریت کو فالو کریں گے تو یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. اگر آپ اکثریت، یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ، اگر آپ ان میں سے اکثریت کو فالو کریں گے تو یہ اکثریت آپ کو بہکا دے گی، بھٹکا دے گی. اس لیے یعنی اللہ منع کر رہا ہے. دراصل یہ خطاب پیغمبر سے، یعنی صرف ظاہر پیغمبر سے، ورنہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اکثریت میں مت جاؤ کہ یہ اکثریت کو ہم فالو کریں. نہیں نہیں نہیں، یہ اکثریت کا امامت پہ یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا؟ یہ کون لے کر آیا؟ یہ دین میں کہاں سے آیا؟ تو یہ ایک عجیب چیز ہے جس پہ غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ روایت جو ہے وہ قرب الاسطان میں موجود ہے، بحر الانوار میں موجود ہے. پیغمبر نے معرفی کروائی، اور کب سے معرفی کروائی؟ ابتداء رسالت سے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں یعنی تفصیلات آئے گی کہ اللہ نے، پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مقامات پر کہاں کہاں علی کی معرفی کر. خیر اس کو تو ہم لوگ پورا ڈسکس کر نہیں سکتے کیونکہ اتنی جگہ معرفی ہے کہ ممکن نہیں ہے. لیکن آج خالی ایک حدیث آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتے ہیں کہ جو مولا کائنات کے فضائل میں پیغمبر نے فرمائی. اور یہ حدیث سن لیجیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، اے علی، انت اصل الدین، اے علی تم دین کی بنیاد ہو، اصل ہو. اگر علی نہیں تو دین نہیں، کیونکہ کوئی بھی عمارت اس کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر آپ بنیاد کو ہٹا دیجیے تو عمارت ختم ہو جائے، عمارت نہیں ہوگی. علی اسلام کی بنیاد ہے، علی دین کی بنیاد ہے. پیغمبر یقیناً پیغمبر دین لے کر آئے، یقیناً پیغمبر نے یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر قرآن لے کر آئے. لیکن جب پیغمبر آئے اور پیغمبر کی پرورش کس نے کی؟ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی. کس نے دفاع کیا؟ کس نے حفاظت کی؟ موضوع ہمارا جناب ابو طالب آج نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی ولادت کی شب ہے، اس لیے ان کا تھوڑا ذکر ضروری ہے. اگر ابو طالب مومن نہیں تو دنیا میں کوئی مومن نہیں. آپ یقین جانیے، کوئی مومن نہیں اگر ابو طالب مومن نہیں. اور اگر ابو طالب میں جو خصوصیات تھی، جو ابو طالب نے کام انجام دیا، اگر آپ اس کی بنا پر کہتے کہ ابو طالب کافر ہے تو ہم بہتر ہے پریفر کریں کہ ہم بھی کافر ہو. ایسا کافر ہمیں پسند ہے. ہاں ابو طالب کافر تھے. کس کے کافر تھے؟ بتوں کے کافر تھے، ان کے کافر تھے. اور اسی لیے جن کے دل میں بتوں کی محبت تھی انہیں ابو طالب سے نفرت تھی، کیونکہ ابو طالب ان کے بتوں کا انکار کرتے تھے. اور اس سلسلے میں جناب ابو طالب کا پورا قصیدہ ہے، قصیدہ موجود ہے. اور اگر پیغمبر کا نکاح پڑھانے والا، اگر پیغمبر کے نکاح میں حاضر ہونے والا، اگر وہ خود کافر ہے تو پیغمبر کا نکاح کہاں سے جائز ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خاک میں دہانم. اصل میں کیا ہے دیکھیے، بات کو ابھی زیادہ طول نہیں دینا ہے، خالی بس بات کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملے میں کہہ دیں. اصل میں جن کے سب باپ دادا سب کافر تھے تو وہ اپنے باپ دادا کے کفر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی توجیہ کے لیے سوچے کہ علی کے باپ کو بھی ایسا بنا دو، تاکہ اگر علی کا باپ بن جائے گا تو ہمارے باپ دادا کا کفر پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیول ہو جائے گا، سوا سوا ایکول. لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ دین کہتے کسے ہیں؟ دین اسے کہتے ہیں کہ یعنی یہ نسل سے چلا ہے کہ جو نسل جاتی ہے آدم تک نسل جاتی ہے، اس میں کوئی بھی کافر آپ کو نہیں ملے گا. سب کافر تو دور کی بات ہے، بلکہ سب آپ کو حجج الہیہ ملیں گے، اللہ کی حجتیں ملیں گی. یہ وہ نسل ہے، وہ شجرہ ہے. بس ایک جملہ یہاں دیکھیے، تھوڑا الفاظ ہم سخت استعمال کر رہے ہیں، بس آدمی بات کرے تو اپنی اوقات دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. بہرحال ابو طالب پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود سوچ لے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں.
تو پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اصل الدین، تم دین کی بنیاد ہو، ومنار الایمان، اور ایمان کے منارہ ہو، یعنی ایمان کی وہ علامت کہ اگر جس کو ایمان دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے۔ اگر سمندر کی گہرائیوں میں چاروں طرف، پورا سمندر میں 20 سمندر میں چاروں طرف اگر اندھیرا ہے اور وہاں ایک منارہ ہے، ایک لائٹ ہاؤس ہے جہاں لائٹ جل رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ یہاں جو ہے وہ یہ راستہ ہے، یہ راہ ہے، یہ چاہ ہے، جو بھی یعنی انسان سمندر میں بھی سمجھ جاتا ہے کہ کون کس راہ سے، یعنی کشتی سمجھتی کس راہ کو اختیار کرنا ہے۔ علی ایمان کا منارہ ہے، وغایت الہدا، اور ہدایت کی انتہا، ہدایت کا مقصد، the aim, the purpose of guidance علی ابن ابی طالب، aim of guidance علی ابن ابی طالب، وقائد الغر المحجلین، پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر کا قول ہے، ہاں، اور علی قائد ہے، قائد ہے لیڈر، کس کا؟ الغر، غر کہتے ہیں عربی میں اس گھوڑے کو کہ جس کی پیشانی پر مثلا سفید نشان ہوتا ہے، یعنی پورا گھوڑا مثال کے طور پر براؤن ہے تو اس کے جو پیشانی پر جو ہے وہ وائٹ کلر کا مارک ہے، یعنی یہ ایک اچھی نسل کا گھوڑا ہے، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور محجل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گھوڑے کے اگر دونوں جو چاروں پیر ہوتے ہیں نا، تو دو آگے کے دو پیچھے کے، جب ان پہ اگر سفیدی، یا مثلا اگر پورا گھوڑا کالا ہے ان پہ سفیدی ہے یعنی گھوڑے کے پیر پہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی نسل بالکل خالص ہے، خالص نسل کا یہ گھوڑا ہے، یعنی اس کے پوری نسل میں کہیں بھی خرابی نہیں ہے۔ پہلے تو ہے اچھا ہے، یعنی ایک اچھی نسل کا ہے، لیکن جب محجل کہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ بہت زبردست، یعنی پوری نسل میں یہ گھوڑا ہے، اس لیے عربی میں اس طرح اس کو محجل کہتے ہیں۔ یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کے جو شیعہ ہوں گے قائد الغر المحجلین، یہ وہ ہوں گے کہ جن کے پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، اس سے پتہ چلے یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی تینت سعیدوں کی تینت ہوگی، جس سے پتہ چلے یہ اچھی تینت، اچھی ولادت کی علامت ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، وہ اس کی پاک تینتی کی علامت ہوگی۔ علی پیغمبر فرماتے ہیں اشہدو بذالک، اور اس کی گواہی میں دے رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں۔ اگر پیغمبر کسی گواہی دے دے تو اب آگے کوئی بات بچتی ہے؟ اور اگر کوئی پیغمبر کی گواہی دے دے اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کرے، یا اللہ اس کو گواہ بنا دے، تو کیا دنیا میں کسی کو حق ہے کہ اس پر اعتراض کرے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ تھی کہ جن کو اللہ نے گواہ بنایا پیغمبر کی نبوت پر۔ مباہلے میں جناب زہرا آئیں، آیت تطہیر میں ان کی طہارت پر اعلان طہارت فاطمہ زہرا ہو رہا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا بنوہا، اور اس کے بعد یہ نجس انسان یہ کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا سے غلطی ہوئی۔ پھر یہاں وہی بات آتی ہے کہ اپنوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ان سے غلطی ہوئی، آپ سمجھتے یعنی سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، مطلب سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھیں اسے یہ پتا بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بالکل جاہل ہے، کہہ رہا ہے جناب فاطمہ زہرا سے غلطی ہوئی۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر۔ اور بعد میں جناب فاطمہ زہرا کی جب حدیث پڑھی گئی، کہیں ایسا نہیں کہ جو حدیث اس نے کیا پڑھی کہ ہم پیغمبر جو کسی میراث میں کوئی چیز چھوڑتے نہیں، یہ حدیث جعلی ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے،
اور جناب زہرا نے یہی جواب دیا اسے کہ تو مجھے حدیث سکھا رہا ہے. اور وہ حدیث کس کو بتا رہا تھا؟ کہ جن کے گھر میں وحی اتری ہے. یہ دین ان کو سکھا رہا ہے. اور سکھانے والا وہ کہ جو قرآن کے معنی سے واقف نہیں ہے، قرآن کے ظاہری معنی سے واقف نہیں ہے. متشابہات تو چھوڑیے. بہرحال انشاءاللہ اس پر کبھی اور ذکر کریں گے، انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. لیکن یہ ایک موضوع ہو گیا. اور دوسرا جو آج کی حدیث ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ حجت خدا کی اطاعت کے ذریعے. بس وہی جو جب ابلیس نے اعتراض کیا تو اللہ نے کہا ارید ان اعبد من حیث ارید ولا من حیث ترید. جب ابلیس نے کہا تو ویسے ہی اگر کوئی حجت خدا کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم یعنی نہیں مان رہے، تو وہ کتنا ہی کچھ کیوں نہ کرے. اب یہ حدیث دیکھیے کیا ہے. امام فرماتے ہیں، روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، امام فرماتے ہیں وَإِنَّ مَنْ صَلَّى وَزَكَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، اگر کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی حج کرے، عمرہ کرے، سب کرے، لیکن یہ سب کام انجام دے رہا ہے بغیر معرفت کے، بغیر پہچانے ہوئے، یعنی بغیر اسی گائیڈنس میں. کس کی گائیڈنس میں؟ من افترض اللہ علیہ اطاعتہ، کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے فرض قرار دیا، جس کے اوبیڈینس کو اللہ نے واجب کہا. اللہ نے کہا اس کی اوبیڈینس، اس کی اطاعت واجب ہے. فلم یفعل شیئا من ذلک، یعنی اس نے کوئی عبادت کی ہی نہیں، کچھ نہیں کیا. لم یصلی، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ غسل کیا، نہ طہارت کی، وضو، کچھ نہیں. نہ اس نے حلال کو حلال سمجھا، نہ اس نے حرام کو حرام، کچھ نہیں. چاہے وہ کتنا رکوع اور سجدہ کیوں نہ کرے، کتنا ہی رکوع اور سجود کتنا ہی کیوں نہ کرے، یہ روایت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر امام کی گائیڈنس میں. وہ امام جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. اور دیکھیں اس کی دلیل، حدیث کو آگے بڑھنے سے پہلے دلیل ایک دم سامنے ہے. قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں آپ کو. قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف اور کانٹرڈکشنز پاتے. قرآن میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے، ڈس ایگریمنٹس ہوتا ہے، اور بہت سارے یعنی اس میں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، غلط یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کانٹرڈکشنز بہت ہوتے ہیں قرآن میں. یہ قرآن کی آیت ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ بہت اختلاف پاتے اس میں. آج مسلمانوں میں ایک چیز میں بتائیے اس میں اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں میں کتنے اختلافات ہیں، کتنی چیزوں میں اختلافات ہیں، آپ خود بتائیے. کتنے فرقے بنے ہوئے، کتنے مسائل ہیں پوری دنیا میں. ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، سب جگہ، ہر جگہ مسائل. کیوں؟ وجہ یہ کہ انہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے. اسی لیے تو اب یہ چاہے جتنا رکوع، جتنا سجدہ، جتنا زکوٰۃ دے، جتنا حج کرے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس یعنی حجت خدا کی اطاعت کے بغیر کام کو انجام دیا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. اور اگر وہ حجت خدا کی اطاعت کرتا ہے، پہلے اس کی معرفت اور پھر اس کی اطاعت، تو اس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ یعنی پہلے، اس سے پہلے کہ جو نہیں پہچانتا اس کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے انما هی المعرفہ وانه اذا عرف اکتفى بغیر الطاعہ فقد کذب واشرک. اگر جس نے بغیر پہچانے ہوئے کسی اور کو فالو کیا تو اس نے تکذیب بھی کی اور اس نے شرک بھی کیا. لیکن اگر کوئی انسان اطاعت کرتا ہے
معرفت کے بعد امام فرماتے ہیں تو انما قیل اعرف واعمل ما شئت من الخیر فإنه لا يقبل منك ذلك بغیر معرفہ. دیکھو کام انجام دو اور پھر اس کے بعد کوئی بھی خیر کرو، خیر بغیر معرفت قبول نہیں ہوگا. جب تک کہ معرفت امام نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنا انسان نیکی انجام کیوں نہ دے. فَإِذَا عَرَفْتَ، اور ایک بار امام کی معرفت ہو گئی اس کے بعد فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ، پھر اطاعت میں چاہے تم جتنے بھی اعمال انجام دو، قلّ او کثر، کم یا زیادہ، فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ مِنْكَ، یہ تم سے قبول ہوگا. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ 12 امام ہیں، 12 اماموں کی تعلیمات میں آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی شیعہ اثنا عشری ہیں وہ سب 12 اماموں کی جو اطاعت کرتے ہیں پوری طرح سے، ان کے ہاں سیم عبادات میں عقائد میں سب جو ہے وہ اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جیسے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا. اسی لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی، یعنی وہ امام جس کو اللہ نے معین کیا ہے، کیسے معین کیا ہے؟ نص کے ذریعے، رسول اللہ نے اعلان کیا ہے. انشاءاللہ جیسے کہ عرض کیا کہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں 1 یا 2 روایت نقل کریں گے. روایت یہ ہے، سماع بن مہران سے ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں. یہ آج کی آخری حدیث ہے کہ اگر کوئی حجت خدا کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو دراصل وہ کس کو ریجیکٹ کر رہا ہے؟ رسول اللہ کو ریجیکٹ کر رہا ہے. جس نے رسول اللہ کو ریجیکٹ کیا اس نے کس کو ریجیکٹ کیا؟ اللہ کو ریجیکٹ کیا. اس نے اللہ کو ریجیکٹ کیا کیونکہ رسول اللہ کو ریجیکٹ کیا. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، راوی نے سماع بن مہران نے سوال کیا، اس آیت کے ذیل میں سورہ کہف کی آخری آیت ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 لاسٹ پارٹ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بیچ کا حصہ آیت کا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو اسے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے، کسی کو شریک قرار نہ دے. امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عمل صالح سے مراد معرفت ائمہ علیہ السلام ہے، یعنی بہترین کام اللہ کی معرفت کے بعد جو بہترین عمل ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور پھر ائمہ علیہ السلام کی معرفت. بہترین کام، اس سے اچھا کام نہیں ہے. تو امام نے فرمایا المعرفت بالائمۃ علیہم السلام، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. امام فرماتے ہیں التسلیم لعلی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے سامنے پوری طرح تسلیم، علی ابن ابی طالب کے سامنے، لا یشرک معہ فی الخلافۃ من لیس لہ ذالک، یعنی علی کے مقابلے میں یا علی کے ساتھ کسی اور کو خلیفہ نہ سمجھے جس کو حق نہیں تھا. پیغمبر نے علی کو اپوائنٹ کیا، علی، اور علی کے بعد اولاد علی، پیغمبر نے کسی اور کو اپوائنٹ نہیں کیا. اور اس پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا، کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا پیغمبر نے. ان کا ایسا کہہ رہا ہے کہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے صرف امیر المومنین کو اپوائنٹ کیا، اور اس کی دلیل ہمارے پاس بہت ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. یہاں امام فرماتے ہیں لا یشرک معہ فی الخلافۃ من لیس لہ ذالک ولا ہوا من اہل، جو اس کا اہل نہیں تھا خلافت کا، اس کو آپ خلیفہ نہ سمجھیے، اس کو امام نہ سمجھیے، اس کو رسول اللہ کا جانشین مت سمجھیے. اور جس نے اگر قرار دیا تو اس نے دراصل اللہ کے حکم، اس نے شرک کیا ہے. کیوں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ابلیس نے ریجیکٹ کیا، ابلیس نے کہا کہ نہیں مانوں گا. ابلیس نے اللہ کو ریجیکٹ کیا؟ نہیں، ابلیس نے اللہ کی حجت کو ریجیکٹ کیا.
اللہ کی حجت کو ریجیکٹ کرنا اللہ کو ریجیکٹ کرنا ہے. جب ابلیس نے اللہ کی حجت یعنی حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا تو اللہ کیوں ناراض ہوا؟ اللہ کہتے ٹھیک ہے آدم کو ریجیکٹ کرا کوئی بات نہیں، اچھا دوسرے نبی کو مان لینا. نہیں، اللہ اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا اور مردود اور رجیم قرار دیا. اخرج منہا، چلے جائے یہاں سے، انک رجیم، تو مردود ہے، تو رجیم ہے. تو جو حجت خدا کا انکار کرے، جو اس حجت کا انکار کرے جس کو اللہ نے معین کیا، جس کا رسول اللہ نے اعلان کیا ہے، اس کا بھی وہی انجام ہوگا، وہ بھی رجیم ہوگا. یعنی تقدیم جائز نہیں ہے، آگے بڑھانا کسی کو جائز نہیں ہے علی علیہ السلام کے مقابلے میں. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا علی کے بارے میں؟ کتنی روایات ہیں، کتنی حدیث ہیں. ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی آیات اور روایات کا ذکر ایک جلسے میں یا دو جلسے میں یا 10 جلسے میں نہیں. مرحوم میر حامد حسین ہندی نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کنتوری، مرحوم میر حامد حسین کنتوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ابقات الانوار لکھی ہے. ابھی اس کی دیکھیں عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور وہ ایران سے چھپی ہے. آگے میلانی سے میلانی حفظ اللہ تعالیٰ نے پورا عربی میں اس کا خلاصہ ابقات الانوار کے نام سے چھاپا ہے. تقریباً 90 والیومز تک پہنچ چکی، 90 جلدیں. خالی مولا کائنات کی خلافت اور امامت بلا فاصلہ، صرف یہ موضوع ہے بس. آپ سوچئے، یہ ہے اصل دین. لیکن امت نے کیا کیا علی کے ساتھ کہ مولا کائنات نے بار بار اپنی زندگی کے آخری دنوں تک یہ جملہ کہتے رہے، ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. مولا فرماتے تھے میں مظلوم تھا جب سے رسول اللہ اس دنیا سے گئے، اس وقت سے میں مظلوم ہوں، مظلوم آج تک مظلوم. ما زلت مظلوما، میں آج تک مظلوم ہوں. علی علیہ السلام فرماتے میں مظلوم ہوں. علی کی مظلومیت زیارت میں ہم یہی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین انت اول مظلوم. آئیے ہم کوشش یہ کریں کہ حق تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسا کریں کہ ان کی جو مظلومیت ہے اس کو تھوڑا یعنی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ دنیا کو معرفی کروائیں، بتائیں کہ دیکھو یہ علی ہے، یہ مظلوم ہے، علی کو مانو، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ کوشش کی، تھوڑی کوشش کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کے اور آپ تمام ناظرین کے کہ آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے اس شمیم معرفت پروگرام کو اور دلچسپ بنایا. اسی طرح موضوع اور بحث سے جڑے، گفتگو سے جڑے اپنے سوالات دا اسٹرانگ روپ کے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیجتے رہیں. آپ اپنا میسج وائس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی وائس ریکارڈنگ کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے +91 8070 151412. جی ہاں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پر آپ اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں. عزیزان گرامی، چلتے چلتے ایک اہم اعلان، ایک بہت ضروری اعلان آپ حضرات کی خدمت میں کرنا ہے، اور وہ یہ کہ کل بروز اتوار سنڈے یعنی 21 جون 2020 کو ہندوستان کے 9:30 بجے شب میں
ایک محسن اسلام علیہ السلام کوئز، لائیو کوئز کا انعقاد کیا گیا ہے، محسن اسلام کوئز جس کا نام ہے۔ یہ کوئز حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مبنی ہوگا اور انہی کی زندگی سے جڑے چند سوالات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور اس کے جواب آپ حضرات کو لائیو اسی پروگرام کے دوران دینے ہیں۔ اس کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پر، اس لنک پر آپ کلک کریں اور رجسٹر کریں کوئز کے لیے account.thestronggroup.com، اس پر جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور یہ رجسٹریشن لنک کھلی رہے گی پروگرام شروع ہونے سے صرف 2 گھنٹہ پہلے تک، یعنی اگر 9:30 بجے شب میں ہندوستان کے اگر یہ پروگرام ہے تو 7:30 بجے تک یہ رجسٹریشن لنک کھلی رہے گی، اور 9:30 بجے جب پروگرام شروع ہوگا، یہ لائیو کوئز پروگرام جب شروع ہوگا تو اس پروگرام میں حیات طیبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ایک پریزنٹیشن آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسی پریزنٹیشن میں کوئز کے لنک کو بھی لائیو کیا جائے گا۔ اس پریزنٹیشن کے دوران آپ حضرات کو جو کوئز کے سوالات ہیں ان سوالات سے جڑے جوابات آپ کو پریزنٹیشن میں ہی مل جائیں گے، لہٰذا آپ اس پریزنٹیشن کو غور سے دیکھیں اور کوئز کے سوالات کے جواب آپ حضرات دیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں، پروگرام کے آخر میں جب کوئز ختم ہو جائے گا تو 6 ونرز کا، 1 فرسٹ پرائز، 2 سیکنڈ پرائز اور 3 تھرڈ پرائز، اس طرح سے 6 ونرز کا انتخاب کیا جائے گا، اور یہ 6 ونرز جو چوز کیے جائیں گے یہ لکی ڈرا کے ذریعے، جس طرح آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو جس طرح سبت اکبر علیہ السلام کوئز ہوا تھا، بالکل اسی طرح لکی ڈرا کے ذریعے 6 نام ونرز کے طور پر ان کا انتخاب کیا جائے گا، ان 6 لوگوں کا نام جنہوں نے سب سے، یعنی تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں، ایسے 6 لوگوں کے نام لکی ڈرا کے ذریعے نکالے جائیں گے۔ آئیے چلتے چلتے، چونکہ یہ محسن اسلام کوئز ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر اور اسی عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو آئیے چلتے چلتے چند اشعار، ایک مطلع، چند شعر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں کہ جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں، اور جس میں سب سورہ ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں، اور تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، جا تیرا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، جا تیرا اس سے بڑا اب کوئی نقصان نہیں، اور داغ نطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشیمان نہیں، اور شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءهم اجمعین۔ ناظرین، خدا حافظ، التماس دعا، فی امان اللہ۔